الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرت صحابہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی ترغیب دینے کے باب میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں مؤذن آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک برتن میں پانی منگوایا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک مد یعنی تقریباً 14 چھٹاک پانی آتا ہوگا۔ اس سے وضو فرمایا، جیسا اس سے وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے جیسے اب وضو کیا ہے حضور کو بھی میں نے ایسے ہی وضو کرتے دیکھا۔ پھر حضور نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا پھر کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو اس کے عصر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو مغرب سے عصر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ عشاء کی نماز پڑھے گا تو عشاء کے اور مغرب کے درمیان کی نماز کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزارے گا۔ پھر وہ اٹھ کر وضو کر کے فجر کی نماز ادا پڑھے گا تو فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو گناہ کو دور کر دیتی ہیں۔ مجلس کے ساتھیوں نے پوچھا ہے عثمان رضی اللہ عنہ یہ حسنات ہو گئیں تو باقیات صالحات کیا ہوں گی؟ یعنی یہ حسنات ہو گئیں تو باقیات کیا ہوں گی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا باقیات صالحات یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ احمد کی روایت ہے یہ۔ اور حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس درخت کی ایک شش ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی درخت کی ایک خوش ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور کے رسول بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بتا دیجئے آپ نے کیوں کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت قرآن کی پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیم الصلاۃ طرف النہار سے لے کر آگے تک اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔ یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ سورہ ہود کی روایت ہے، سورہ ہود میں ہے یہ آیت۔ احمد اور نسائی کی روایت ہے یہ اور طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عامر بن سعد بن وقاص رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت سعد اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن صحابہ کو یہ واقعہ بیان کرتے سنا کہ حضور کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل اور زیادہ نیک تھا، تو جو افضل تھا اس کا تو انتقال ہو گیا اور دوسرا ایک عرصے تک زندہ رہا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کسی نے حضور کے سامنے یہ کہا کہ پہلا بھائی دوسرے سے فضیلت اور نیکی میں زیادہ تھا۔ حضور نے فرمایا کیا دوسرا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پڑھتا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی نمازوں نے کہاں تک پہنچا دیا؟ یعنی جو دوسرا بھائی تھا اس نے 1 سال تک جو نمازیں پڑھی ہیں اس نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا؟ پھر حضور نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ نماز کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو، گہرا اور میٹھا ہو، اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے میل میں کچھ باقی رہے گا؟ احمد کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قبیلہ قضاعہ کی شاخ بنو بلی کے 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا انتقال بعد میں ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا ان شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔
تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہادت کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ جنت میں پہلے داخل ہوتے۔ میں نے حضور سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں، ایک رمضان کے پورے روزے، پھر ان کے زیادہ ہو گئے، اور 6,000 اور اتنی اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئیں۔ اخرجہ احمد۔ ابن ماجہ اور ابن حبان کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے درجوں میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز کا انتظار کر رہے تھے، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضور سے عرض کیا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، حضور نے اس سے منہ پھیر لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر دوبارہ یہ بات کہی، حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھی؟ کیا تم نے اس نماز کے لیے اچھی طرح وضو نہیں کیا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا یہ نماز تیرے ان گناہوں کے کا کفارہ ہے۔ طبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر حاضر ہو کر پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا 3 دفعہ نماز۔ اس نے 3 دفعہ سوال کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا۔ جب اس نے حضور سے بار بار یہی سوال کیا تو حضور نے فرمایا نماز کے بعد افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس آدمی نے کہا میرے والدین حیات ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے میں جہاد ضرور کروں گا اور دونوں کو چھوڑ کر جاؤں گا، یعنی والدین کو چھوڑ کر جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اسے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ تم اس بات کو علم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ تمہارے والدین محتاج خدمت ہیں یا نہیں، اور تمہارے علاوہ کوئی اور خدمت کرنے والا ہے یا نہیں؟ یعنی تم جب جہاد پہ جا رہے ہو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو تم اس کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ تمہیں کب جانا ہے یا نہیں۔ یہ روایت میں ہے، احمد کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں آ کر حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں رات کو نفل بھی پڑھوں تو کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ حضور نے فرمایا صدیقین اور شہداء کے اندر۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے سوال کیا کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں، رات کو نوافل پڑھوں تو کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔ بزاز کی روایت ہے یہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وفات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی وصیت فرماتے نماز کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ غرغرے کی حالت شروع ہو گئی اور زبان سے یہ کلمات صاف ادا نہیں ہو رہے تھے۔ امام احمد نے یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح نقل کی کہ انتقال کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی وصیت فرماتے نماز کا اور اپنے غلام کا خیال رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ سینے میں سانس اکھڑ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ الفاظ پورے طور پر ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ ان کے پاس بڑی تشتری جیسی پھیلی ہوئی کوئی چیز لاؤں جس پر حضور وہ بات لکھوا دیں جس کے بعد حضور امت گمراہ نہ ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میرے جانے کے بعد حضور کا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ میں آپ کی بات زبانی سمجھ لوں اور یاد رکھ لوں۔ حضور نے فرمایا نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے خیال رکھنے کی وصیت کرتا رہوں۔ بدایہ کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت اور قدر نصیب فرمائے اور مرتے دم تک نماز کی پابندیاں نصیب فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جس طرح نماز کی قدر کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی، کہ ان کے دین ان کا زندگی کا مقصد حیات میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ نماز ان کی چھوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب یہ سیشن جس طرح پہلے چلتے رہیں وہ انشاءاللہ رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا۔ السلام علیکم۔